بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہمارے مطابق میں آپ کے ساتھ عادل شہزاد۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے دو تین نکات پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے خان صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ خان صاحب کو ایک تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ خان صاحب کو جو گزشتہ کچھ دن پہلے ان پہ جان لیوا حملہ ہوا ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ باقی کچھ ان کے قریبی دوست جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ اس حملے کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں، اور ایک جو سیاسی کارکن ہے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ جو شہید ہمارے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور تمام جو پی ٹی آئی کے ورکر، سپورٹر، ووٹر ہیں، ان سب کو ایک چیز تو یہ جان لینی چاہیے کہ خان صاحب کے حوالے سے بہت سارے دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ شاید پولیٹیکلی یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب شاید یہ جو مارچ ہے، جلوس ہے، یہ جو خان صاحب کی ساری جدوجہد ہے جس میں خان صاحب نے لوگوں کو موبلائز بھی کیا ہے، اور لوگ الحمدللہ باہر بھی نکلے ہیں خان صاحب کے لیے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں۔ خاص طور پہ پچھلے کچھ دن پہلے جو گجرانوالہ میں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی لوگ ہیں، بلکہ دن بدن خان صاحب کی جو سپورٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور دوسرا سیاسی پوائنٹ آف ویو سے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ کہ ایک تو بہت سارے دوست ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب شاید یہ جو جلوس کر رہے ہیں، یہ جو مارچ کر رہے ہیں، وہ شاید اس حوالے سے کر رہے ہیں تاکہ جو نومبر کے آخر میں ایک ہمارے ادارے میں جو تعیناتی ہو رہی ہے، اس حوالے سے شاید اس میں یا تو کوئی روک رکاوٹ کے لیے یا کوئی پریشر بنانے کے لیے یا کوئی اس طرح کی کسی چیز کے لیے خان صاحب کا یہ مارچ ہے۔ تو میں آپ سے دوستوں کے ساتھ ذکر کرتا چلوں کہ خان صاحب کا جو میں سمجھا ہوں، ان کے یہ جو سیاسی کیریئر کو میں دیکھتا آ رہا ہوں پچھلے تقریباً 20 سال سے، میں نے یہی چیز دیکھی ہے کہ خان صاحب کو ایک تو اس تعیناتی کے حوالے سے جو ان کے تحفظات تھے انہوں نے اپنے پہلے ہی جلسے، جلوس اور تقاریر میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب ان کو اس بات پہ تحفظ نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ آرمی چیف بن رہا ہے، کون نہیں بن رہا ہے، یہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے ابھی۔ اس وقت جو خان صاحب کی پرائیورٹی ہے وہ صرف اور صرف فیئر اینڈ اگر آپ کہیں تو آن دا ٹائم، بیفور دا ٹائم کہیں تو بھی چلے گا، کیونکہ میرے نزدیک سیاسی حوالے سے آن دا ٹائم کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ خان صاحب کی جدوجہد یہ ہے ابھی کہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو سیاسی ٹینیور ختم ہو رہا ہے یہ اگست 2023 میں جا کے ختم ہو رہا ہے، تو اگست 2023 میں 5 سال پورے ہو جائیں گے۔ تو خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے، جو موجودہ پی ڈی ایم کا ایک ٹولہ مسلط کیا گیا ہے ہمارے اوپر، جو نالائقوں نااہلوں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، جس نے ہماری اکانومی، ہماری معاشیات، ہماری یعنی ایکسچینج، ہمارا سب کچھ مطلب اتنے حد درجے تک گرا دیا ہے کہ اب یقین کریں کہ پاکستان میں بے روزگاری اور معاشی بدحالی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حد سے گزر گئے ہیں، یعنی حد سے بھی زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو خان صاحب کا اب مین ایشو یہ ہے کہ کس طرح وہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کس طرح پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو سٹیبل کر سکتے ہیں۔ خان صاحب کے نزدیک ابھی سب سے مین اور امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان، اور پاکستان کے حوالے سے خان صاحب کا ایک ہی وہ نعرہ ہے، ایک ہی ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن آن دا ٹائم ہوں۔ ابھی میری اس بات سے بہت سارے لوگ اتفاق نہیں کرتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ بات بھی ہوگی کہ خان صاحب شاید چاہ رہے ہیں
کہ ارلی الیکشن ہو۔ ارلی الیکشن کی بات جب آپ کرتے ہیں تو ارلی الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ نومبر کا مہینہ جا رہا ہے، خان صاحب کہیں اگر خیر خیریت سے پہنچیں گے تو 14-15 نومبر کو وہ پہنچیں گے اسلام آباد، اور خان صاحب کی سب سے بڑی پرائرٹی جو ہے وہ نومبر کی تعیناتی نہیں ہے۔ جو بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ خان صاحب شاید جو ہماری فوج پاکستان کے اندر ایک تعیناتی آ رہی ہے، اس حوالے سے شاید خان صاحب کا یہ سارا جو ایک ان کی مارچ ہے اس حوالے سے ہے۔ بالکل اس حوالے سے نہیں، خان صاحب کا مارچ ہے کہ جو کہ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میرا مقصد پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ان ٹائم، یعنی الیکشن جو ایگزیکٹلی ٹائم کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے، جو کہ پی ڈی ایم کا ٹولہ جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے ان کی سوچ۔ خان صاحب اصل میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ابھی سیاسی پنڈتوں کو نہیں سمجھتے، حالانکہ سیاسی پنڈت جہاں سے اپنی سیاست شروع کرتے ہیں نا وہاں سے خان صاحب بہت پہلے سے ہی گزر چکے ہوتے ہیں۔ خان صاحب کو ان ٹولوں کا پتہ ہے، جو نالائقوں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کے اوپر رہا، اگر موجودہ حکومت کے اوپر رہا تو یہ آپ یقین کریں کہ ٹائم تو کیا، یہ بہت سارے دوستوں کے نزدیک شاید یہ اکتوبر نومبر 2023 میں الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہوگا، لیکن جو خان صاحب سمجھ رہے ہیں، جن چیزوں کو میں سمجھ رہا ہوں، یہ الیکشن موجودہ نالائقوں کا ٹولہ، پی ڈی ایم کا ٹولہ اس الیکشن کو مارچ 2024 تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ شاید آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے وہ کسی طرح بھی اس حکومت کو اکتوبر تک تو وہ کسی طرح بھی اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اعلان کریں گے۔ اعلان کے تقریباً 3-4 یا 6 مہینے کے اندر وہ ایک جو عبوری حکومت بناتے ہیں، اور وہ سارے پروسیس سے گزر کے یہ الیکشن کہیں 2024 کے مارچ میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خان صاحب کو بھی اور جو بھی لوگ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی سوچ سمجھ اس حوالے سے ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن کو جتنا بھی ہو سکے وہ ڈیلے کریں گے، میکسیمم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ وہ ٹائم حکومت میں لگائیں تاکہ اپنے مفادات کو تحفظ دیں۔ ایک تو اپنا جو NRO-2 وہ لینا چاہ رہے تھے، اس کو مزید اس میں سہولیات اپنے لیے پیدا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ عوام کا جتنا وہ پیسہ اور جتنا عوامی مفاد ہے وہ جتنا کھا سکیں، جتنا ہڑپ کر سکیں، جتنا وہ اپنے اندر سما سکیں وہ سماتے جائیں۔ ان کی اصل میں بھوک ختم ہی نہیں ہو رہی۔ یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی خاطر بیٹھا ہوا ہے۔ سارے لوگوں کو بندر باٹ چل رہی ہے، بھائی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا ہے، اور یہ MQM کا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کا ہے، اور یہ سارے مل بانٹ کے پاکستان کے جو وسائل ہیں ان کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ اور چیز ہوتی، اگر کچھ ان کے اندر شرم اور حیا اور کوئی اس طرح کا کوئی ان کے اندر کوئی چیز ہوتی تو یہ لازم، خان صاحب تو ایک لیگل بات کر رہے ہیں۔ خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں، الیکشن کرائیں، جو بھی حکومت، جو بھی عوامی مینڈیٹ ہوگا، جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنے جو ہے نا وہ اس کو آگے 5 سال اس پہ کام کرے گی، اور اسی سے صرف اور صرف اس سے ہی پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ باقی یہ نالائقوں کا ٹولہ جتنا اس کو آگے لے کے جائیں گے، پاکستان کے لیے مسائل اور یہ ساری بدحالی اور بدامنی یہ ساری بڑھتی جائے گی۔ اور خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ خان صاحب کو بس پرامن ایک احتجاج کرنا چاہیے، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ خان صاحب کے اس مارچ میں شرکت کریں اور بڑھ چڑھ کے اس کو سپورٹ کریں، جیسے جہاں سے کسی بھی دوست احباب کا جتنا بھی وہ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اتنی وہ کریں، اپنی حد تک کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو جو ان کی جو ڈیمانڈ ہے الیکشن کے حوالے سے، وہ بالکل صحیح ٹائم پہ خان صاحب کا یہ جو مارچ انہوں نے شروع کیا ہے
میری تو دعا ہے اور آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی سپورٹ اور دعائیں اس مارچ کے لیے اپنے دل میں رکھیے گا اور دعائیں بھی کریے گا اور سپورٹ بھی کریے گا، تاکہ یہ مارچ کی کامیابی ہی پاکستان کی کامیابی ہے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز ایک تو مارچ کا مقصد کیا ہے، صاف اور شفاف الیکشن کرنا ہے، تو اس کا واحد حل صاف اور شفاف الیکشن ہے، اور صاف اور شفاف الیکشن کے ساتھ ہی ایک پائیدار پاکستان کی امید ہے انشاءاللہ العزیز، اور یہ خان صاحب کو انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عادل شہزاد کو اجازت دیجیے، اگلی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔